بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 1، انتظار لفظی۔ انتظار لفظی سے مراد وہ خام و خیال انتظار ہے جس میں لفظوں کی حد تک تو کہیں الاجل الاجل، مولا جلدی آئیے جلدی آئیے، امام علیہ السلام کی صحت و سلامتی کے لیے دعائیں پڑھیں، جشن بھی منائیں، مشاعرے کا بھی انعقاد ہو اور تقریریں بھی کریں، لیکن عملی زندگی میں ان اہداف و مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے لفظی انتظار سے ثواب ملے لیکن منزل قریب نہ ہو سکے گی۔ بقول شاعر، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ نمبر 2، انتظار عملی۔ یہ وہ انتظار ہے جو ذمہ داری لے کر آتا ہے اور تقاضا کرتا ہے کہ اے منتظر ذرا سوچو، جس ہستی کا انتظار کر رہے ہو وہ تم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اس امام کی حکومت ساری دنیا پر ہوگی اور ایسی حکومت کے تقاضے کیا ہیں؟ کیا تم امام کے سپاہی بننے کی اہلیت رکھتے ہو؟ ذرا سوچئے، زبانی کلامی باتوں سے ہدف اور منزل حاصل نہیں ہوتی۔ روایات میں آیا ہے کہ امام کا منتظر جو حقیقی ہے ایسا ہے جسے کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے دشمنوں سے برسرے پیکار ہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعا مانگ رہا ہو۔ صرف دعاؤں سے بات بنتی ہو تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں گے کہ جد و جہد سے عبارت ہے۔ اسلام اور انتظار۔ اسلام کی تعلیمات و ہدایت کی بنیاد صحیح اور گہرے اجتماعی فلسفے پر قائم ہے۔ انتظار اور آئندہ کی فکر ہمیشہ امت کو متحرک اور فعال رکھ سکتی ہے۔ بحار الانوار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الاعمال امتی انتظار الفرج۔ میری امت کے بہترین اعمال میں سے ایک عمل کشائش ظہور امام علیہ السلام کا انتظار ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد قدرت ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک دین اسلام تمام ادیان پر غالب نہیں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تبلیغ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تمام جزیرۃ العرب پر دین اسلام کا غلبہ ہوا۔ بعد میں خلفاء کے دور میں یہ غلبہ اور بڑھا، لیکن ابھی تک تمام دنیا میں اسلام کا غلبہ نہیں ہوا۔ بس اسلام ابھی انتظار میں ہے کہ اس کا غلبہ تمام دنیا پر ہوگا، اور یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ انتظار بقا کا عامل۔ تمام ادیان عالم کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ خصوصاً آسمانی ادیان کے لیے انتظار ایک ایسا عامل ہے جو ان کے لیے عامل حیات ہے، ان کے لیے رمز بقا ہے، اور اب مسلمانوں کے لیے انتظار ان کی بقا کا ضامن ہے۔ جتنی بھی سختیاں مصیبتیں مسلمانوں پر پڑیں، اور بالخصوص شیعہ نے، ائمہ اطہار نے جتنے بھی مصائب اپنوں سے یا غیروں سے جھیلے، اور اب عصر حاضر میں جتنے مسائل اور مشکلات کا شکار شیعہ مسلمان ہیں، اتنے دوسرے نہیں ہیں۔ اس کٹھن دور میں شیعوں کے لیے ہر چیز امید کا باعث ہے اور انہیں حوصلہ اور جرأت عطا کرتی ہے۔ وہ انتظار ظہور میں ہے۔ یہ انتظار بتاتا ہے کہ مشکلات دور ہونے والی ہیں،
ظلم و بربریت کا دور ختم ہونے والا ہے اور منجی عالم بشریت کا ظہور ہونے والا ہے۔ ظہور امام علیہ السلام سے عدل و عدالت کا دورہ ہوگا۔ یہ انتظار آب حیات کا کام کر رہا ہے، اس لیے مومنین ثابت قدم ہیں اور اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دعا گو ہیں کہ خدا تعالی ہمیں صحیح معنوں میں منتظرین امام علیہ السلام میں سے قرار دے اور ہمیں دیدار امام نصیب فرمائے، آمین۔ حجت زمانہ کے بارے میں امام علی علیہ السلام کا فرمان۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، خدایا تیری زمین کے لیے ہر وقت ضرورت ہے کہ روئے زمین پر تیرے بندوں کے اوپر تیری حجت ہو، جو لوگوں کو تیرے دین کی طرف ہدایت و رہنمائی فراہم کرے اور لوگوں کو تیرے علم کی تعلیم دیا کرے، تاکہ تیری حجت باطل نہ ہو اور تیرے اولیاء علیہ السلام کے پیروکار تیری طرف سے ہدایت پانے کے بعد گمراہی اور ضلالت سے بچے رہیں۔ تیری حجت یا تو ظاہر و آشکار ہے جبکہ لوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے، یا پھر آنکھوں سے اوجھل ہے اور لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ گو کہ لوگوں کی ہدایت کی حالت میں اس کا ظاہری وجود لوگوں سے اوجھل ہے، مگر اس کا علم اور اس کے آداب مومنین کے قلوب میں برقرار اور استوار ہوتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 23 صفحہ 49۔ غیبت امام میں مومنین کی 35 ذمہ داریاں۔ دعائے امام زمانہ کے فائدے۔ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے سے آپ کو مدرجہ ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔ نمبر 1، زمانے کے فتنوں سے حفاظت رہے گی۔ نمبر 2، امام زمانہ آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ نمبر 3، امام زمانہ کی زیارت انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوگی۔ نمبر 4، ظہور امام علیہ السلام کے بعد آپ کو دنیا کی طرف امام کی نصرت کے لیے لوٹایا جائے گا، موت کے وقت خوشخبری دی جائے گی۔ نمبر 5۔ نمبر 6، قیامت میں آپ امیر المومنین علیہ السلام کے درجے میں ان کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 7، آپ کو 70,000 گناہگاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہو جائے گا۔ نمبر 8، شہید کا مرتبہ پائیں گے۔ نمبر 9، انشاءاللہ آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمبر 10، انشاءاللہ ائمہ اطہار کے ساتھ قیامت میں مشہور ہوں گے۔ نمبر 11، آپ کے برے اعمال نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ نمبر 12، سید الساجدین کی مخصوص دعا آپ کے شامل حال ہوگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔